بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ حضرات، آج کا یہ ویڈیو بہت سارے دوست و احباب کی فرمائش پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں کے عنوان کا دوسرا ویڈیو ہے، جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور اس کے تقاضے اور بعثت کے پہلے کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کا کام کریں گے۔ پیارے اسلام کے پیارے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں کا جو سلسلہ جاری فرمایا تھا، جس کے پہلے کڑی دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا، دنیا والوں کو بتایا، جس کا اثر بھی کچھ اس طرح نظر آیا کہ شروع میں سارے لوگ سیدھے راستے پر قائم ہو گئے اور اسی سچے اور سیدھے راستے پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور راستہ انہیں بتایا تھا اسی پر وہ عمل پیرا تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے، اور ایک بڑے اتہاس کار یعنی ہسٹورین یعنی مورخ ابن عساکر کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق یہی کوئی 1200 سال کا زمانہ گزرتے اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے لوگوں میں دین حق سے انحراف یعنی گمراہی آنے لگی۔ وہ دین حق سے بیزار اور برطرف ہونے لگے، نفسانی خواہشات سر اٹھانے لگے، لوگوں میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا۔ کچھ لوگ سیدھی راہ پر تو اکثر غلط راستے پر چلنے لگے، اچھائیاں دم توڑنے لگی، برائیاں جنم لینے لگی۔ جو چیزیں خدا کی قدرت کا مظہر اور نمونہ تھیں، انہی کو معبود و مسجود بنا دیا گیا، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی قابل عبادت بنا دیا گیا۔ جن چاند و سورج، ستارے، سیارے، ندی، نالے، درختوں اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خدمت گزار بنایا تھا، وہی مخدوم و مسجود بن گئے، جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ شروع میں سارے لوگ ایک ہی مذہب و ملت کے ماننے والے تھے، اور بقول ابن عباس کلہم علی شریعت من الحق، اور بقول حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کانوا علی الہدی جمیعا، یعنی سارے کے سارے انسان ایک سچے سیدھے راستے پر قائم تھے۔ پھر لوگوں میں اختلاف برپا ہوا اور لوگ غلط راستے پر اکٹھا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ انسانی آبادی جہاں جہاں پھیلتی گئی اور جیسے جیسے گمراہی عام ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہا، پھر بھی لوگ ماننے سے رہے، اور علی اختلاف الاقوال تقریباً 80 افراد کو چھوڑ کر سبھی لوگ غلط راستے پر جم گئے۔ لہٰذا اب ضرورت پڑ گئی گمراہوں سے دنیا کو پاک صاف کرنے کی، اور پھر سے نیکوکاروں سے دنیا کو آباد کرنے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ و اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے سارے نافرمانوں کو غرقاب فرمایا، اور اچھے اور سچے لوگوں سے دنیا کو دوبارہ آباد فرمایا، اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا منصب عطا فرمایا، کیونکہ دوبارہ نوح علیہ السلام سے ہی انسانوں کی آبادی کو قائم فرمایا، اور اب تک زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجتا رہا، مگر اب نوح علیہ السلام کو باضابطہ صاحب شریعت بنایا، اور پھر نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان میں سے تقریباً 25 ایسے نبیوں کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا جنہیں اہل عرب جانتے اور پہچانتے تھے۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ تو ان کے اولو العزم ہونے کی بنیاد پر فرمایا،
کچھ کا تذکرہ ان کے صاحب شریعت ہونے کی بنیاد پر فرمایا، جبکہ کچھ کا تذکرہ ان کے زیادہ پیروکار ہونے کی بنیاد پر فرمایا۔ جیسا کہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 10 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی گزر چکی قوموں میں بھی رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نبی کی دعوت سے جہاں تک کام چل سکتا تھا، یعنی جہاں تک ان کی دعوت پہنچ سکتی تھی، اس پورے علاقے کے لیے ایک نبی کو بھیجا، یعنی ان کا مقام اور ایریا متعین ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح جس نبی کی ہدایت سے جب تک کام چل سکتا تھا اس وقت تک کے لیے اس ایک نبی کو بھیجتا، یعنی ان کا زمانہ بھی متعین اور محدود تھا، یعنی سب کے سب خاص خاص علاقہ اور خاص خاص زمانہ کے لیے آتے رہے، اور ساری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے راستہ ہموار کرتے رہے، اور سب ایک ایک کر کے ہموار کر کے چلے گئے، یہاں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ اور اس کا مرحلہ تھا۔ اس کے آگے والا مرحلہ انشاءاللہ تیسرے ویڈیو میں آئے گا۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔